بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 27، صفحہ نمبر 514۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله مأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وما كان لنبي أن يغل، اور نہیں تھا کسی نبی کے لیے کہ غنیمت میں خیانت کرے۔ ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، اور جو غنیمت میں خیانت کرے گا آئے گا وہ اس کے ساتھ جو خیانت کیا اس نے قیامت کے دن۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا پس جس نے پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی مانند اس کے ہے جو لوٹا غصہ کے ساتھ اللہ کے۔ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجات مختلف ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مختصر ترکیب: یغل مضارع معروف واحد مذکر غائب، مصدر غل باب نصر، مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال امانت داری کا بیان۔ گزشتہ آیتوں میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ تعالیٰ خوش اخلاق نرم خو ہیں، تن مزاج اور سنگ دل نہیں، ورنہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کہاں جمع رہتے۔ اب ان آیتوں میں آپ کی کمال امانت داری کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح اعلیٰ درجہ کے امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ آپ کے محتاط تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بچا کر کیسے کچھ چھپا لیتے۔ اور آپ کا یہ وصف یہاں اس مناسبت سے بیان کیا ہے کہ تیر انداز مورچہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے کے لیے کیوں دوڑے؟ کیا وہ غنیمت سے محروم رہتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں خیانت کرتے؟ خود رکھ لیتے، ان کو نہ دیتے؟ اس کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ پھر مال کی حرص کے علاوہ وہ کون سا جذبہ تھا جس کی وجہ سے حکم عدولی کی؟ آگے مضمون کے متعلقات ہیں۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا زکوٰۃ نہ نکالنے کی طرح سنگین گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی طرح سنگین گناہ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالے گا یا مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ اندوختہ یا چرایا ہوا مال اٹھا کر میدان قیامت میں آئے گا۔ اونٹ ہوں گے تو بلبلا رہے ہوں گے، گھوڑے ہوں گے تو ہنہنا رہے ہوں گے، گائیں بھینسیں ہوں گی تو رینگ رہی ہوں گی، بکریاں ہوں گی تو ممیا رہی ہوں گی، اور کپڑے ہوں گے تو لہرا رہے ہوں گے تاکہ اہل محشر کے سامنے خوب رسوائی ہو، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، نہ نیکی کا ثواب کم کیا جائے گا نہ گناہ کی سزا بڑھائی جائے گی۔ دونوں ہی حق تلفیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ظلم سے پاک ہے۔ ایک مثال سے وضاحت: دو شخص ایک ہیں، ایک اللہ کی خوشنودی کی راہ چل رہا ہے، احکام شریعہ پر پوری طرح عمل کر رہا ہے، دوسرا دنیا سے اللہ کی ناراضگی لے کر آخرت کی طرف لوٹا، ایمان نہیں لایا، احکام شریعہ کی خلاف ورزی کی، تو کیا آخرت میں یہ دونوں بندے یکساں ہوں گے؟ نہیں۔ پہلے کا ٹھکانہ جنت ہے اور کیا خوب رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرے کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس طرح آخرت میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوں گے، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی۔ پھر جنت میں درجات اور جہنم میں درکات بھی اعمال کے اعتبار سے متفاوت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ آیات پاک: اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے راستہ پر چلا اس کے برابر ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا؟ اور اس ثانی کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، بخدا تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان لانے والوں پر جب بھیجا اس نے ان میں رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، عظیم رسول انہی میں سے پڑھتا ہے وہ ان پر اس کی آیتیں اور پاک صاف کرتا ہے ان کو اور سکھلاتا ہے وہ ان کو اللہ کی کتاب اور دانش مندی کی باتیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے وہ پہلے سے یقیناً گمراہی میں صریح کھلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان کا تتمہ ہے، آگے سابق مضمون کی طرف عود لوٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں، کبھی بھولے سے بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو۔ یہ مورچہ چھوڑنے والے تیر اندازوں کو اور میدان چھوڑنے والے فوجیوں کو نصیحت کی۔ اس طرح کی آیت اسی جلد میں سورۃ البقرہ میں 129 آیت اور 151 میں گزر چکی ہے، اور 8ویں جلد میں سورۃ الجمعہ میں بھی ہے، اس لیے یہاں مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، علی المؤمنین، مسلمانوں پر بڑا احسان کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، مگر سب لوگ نفع کہاں اٹھاتے ہیں؟ مومنین ہی نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی ہے۔ نمبر 2، من انفسہم، انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے، فرشتوں اور جنات میں سے نہیں۔ انسانوں کے لیے انسان کا رسول ہونا ہی موضوع ہے، ہم جنس اور ہم قوم رسول سے استفادہ آسان ہوتا ہے، اگر وہ کوئی معجزہ دکھائے تو سمجھ میں آئے گا، فرشتہ یا جن کوئی محیر العقول کارنامہ انجام دے تو لوگ اس کو اس کی خصوصیت قرار دیں گے۔ نمبر 3، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، عربوں کو قرآن تلقین کے ذریعے یاد کرایا جاتا ہے، پس ناظرہ و تجوید پڑھانا اس کا مصداق ہے۔ رہے ظاہری معنی تو مخاطبین اہل لسان تھے، وہ خود ہی مطلب سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھانا ہوگا، البتہ عجمیوں کو پڑھانا پڑے گا، پس وہ یعلمہم الکتاب، کتاب میں آئے گا۔ نمبر 4، یزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں، یعنی نفسانی علائشوں سے، اخلاق رذیلہ سے اور شرک و کفر کے جذبات سے پاک صاف کرتے ہیں، دلوں کو مانجھ کر ان میں جلا پیدا کرتے ہیں، اور یہ بات احکام قرآن پر عمل کرنے سے اور صحبت و توجہ و تصرف سے باذن الہی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، یعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں، اجمیوں کو ترجمہ پڑھانا، مضامین سمجھانا اور اہل لسان کے لیے خاص ضرورت کے موقع پر پیش آنے والے اشکالات کو حل کرنا اس میں شامل ہے۔ نمبر 6، والحکمہ، اور دانش مندی کی باتیں سکھلانا، گہرے مضامین بیان کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ مثلا قرآن کریم میں رضاعت، دودھ پینے کے تعلق سے 2 رشتوں کی حرمت کا ذکر ہے، رضاع ماں اور رضاع بہن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ پینے سے بھی وہ 7 رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی قرآن میں 2 کا تذکرہ بطور مثال ہے، پس تمام احادیث شریفہ حکمت کا مصداق ہیں۔ نمبر 7، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ عرب بعثت نبوی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی شرک میں مبتلا تھے، اس سے زیادہ واضح کوئی گمراہی نہیں۔ خالق اور مخلوق کے ڈانڈے ملا دینا اور بندوں کو الوہیت میں شریک کرنا، اس سے زیادہ کھلی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ آیات پاک۔ باخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں انہی کی میں سے عظیم رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں اور دانش مندی کی باتیں بتلاتے ہیں، اگرچہ وہ بعثت نبوی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔